أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى وآله المجتبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صلوات پڑھے محمد وآلہ نبوت کے ساتھ ساتھ ہی آج سے 1443 سال قبل وحی کا آغاز ہوا. قرآن مجید کی آمد ہوئی اور یہ سلسلہ 23 سال برابر چلتا رہا. قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا تھا. جبرائیل قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس قرآن مجید کو لا رہے تھے. اس قرآن مجید میں تحریف، تغیر و تبدل سے بچاؤ کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے. 14ویں پارہ میں ارشاد ہے: انا نحن نزلنا الذکر. ذکر یعنی قرآن مجید کو ہم خود نازل کر رہے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور قرآن مجید کی حفاظت بھی ہمارا ہی کام ہے. چنانچہ تمام کتب میں تغیر و تبدل ہوا، تحریف ہوئی، کمی اور اضافے ہوئے، لیکن قرآن مجید واحد کتاب ہے جس میں ایک لفظ کی کمی یہ ایک لفظ کا اضافہ نہیں ہوا، اور من و عن مکمل طور پر آج بھی قرآن مجید اسی طرح موجود ہے جس طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمانہ میں موجود تھا. قرآن مجید کا خود دعویٰ ہے اللہ کی طرف سے سورہ قیامت: اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ، قرآن مجید کا جمع کرنا ہمارا کام ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے قرآن مجید کا جمع کرنا ہمارا کام ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ. اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پڑھنا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کا قرآن بنانا یہ بھی ہمارا کام ہے. تو جمع کرنا بھی ہمارا کام، قرآن مجید کا قرآن بنانا بھی ہمارا کام. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، اے میرے حبیب، اے انسانو، جب ہم قرآن مجید آپ پر پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
میرے حبیب آپ بھی اسی قرآن کی مطابق چلیں جیسے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور آپ کی قوم بھی اسی کے مطابق چلے۔ پھر قرآن مجید کی آیات جو اپنے مطلب میں ظاہر ہیں وہ تو ظاہر ہیں، لیکن جن آیات کا مطلب واضح نہیں ہے، اللہ فرما رہا ہے ثم ان علینا بیانہ، قرآن مجید کا بیان کرنا کہ مطلب کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا کام۔ تو گویا تین چیزوں کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا ہے۔ ایک قرآن مجید کا جمع، تاکہ کسی مسلمان کو بعد میں ضرورت نہ پڑے کہ اس کو جمع کرے۔ دوسرا قرآن مجید کی قرآنیت اور پڑھنا، اور تیسرا قرآن مجید کے مطالب کی وضاحت، اس کے مشکل مطالب کو بیان کرنا، یہ بھی در حقیقت ہمارا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ جس سال جبرائیل نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ماہ مبارک میں قرآن مجید 2 دفعہ مذاکرہ کیا، 2 دفعہ، پہلے ایک دفعہ ماہ مبارک میں جتنا قرآن مجید پہلے نازل ہو چکا ہوتا وہ آتا مذاکرہ کرتا حضرت کے ساتھ، لیکن اس ماہ مبارک جو آخری ماہ مبارک تھا، گویا 10ویں ہجری کا ماہ مبارک، 11 ہجری حضور اس دنیا سے 28 صفر کو چلے گئے، تو یہ آخری ماہ مبارک میں جبرائیل نے 2 دفعہ مذاکرہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید تھا تبھی تو مذاکرہ کیا ہے، قرآن مجید جمع شدہ تھا تبھی تو مذاکرہ کیا ہے، پورا قرآن حضور کے پاس موجود تھا اور بالترتیب تھا تبھی تو انہوں نے مذاکرہ کیا ہے۔ تو خود مذاکرہ 2 دفعہ کرنا یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ قرآن مجید جمع شدہ تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ہماری کتاب جو کچھ بھی آپ کو بتاتی ہے وہ حق ہے، آپ کے بارے میں جو کچھ بتائے وہ حق ہے، دوسری کوئی چیز بتائے وہ حق ہے، کسی اور کے بارے میں بتائے وہ حق ہے، دوسروں کتابوں کی تحریف اور تغیر کے تبدل کے بارے میں بتائے وہ حق ہے، قرآن مجید کے محفوظ ہونے کے بارے میں بتائے تو وہ حق ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ بتائے کہ جمع کرنا بھی ہمارا کام، قرآن کا قرآن بنانا بھی ہمارا کام، تو یہ بھی حق ہے، کسی اور کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالی خالق، مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، 1,24,000 پیغمبر مخلوق کی تربیت اور درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجے، آخری رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ظاہر ہے جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا بھی ہے، اسی لیے ارشاد ہے انک میت وانہم میتون، آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور باقی سب لوگ بھی دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو جب دنیا سے چلے جانا ہے تو ضرورت تھی کہ ایسے لوگ تیار کیے جاتے جو حضور کی طرح قرآن مجید کی حفاظت کرتے، حضور کی طرح احکام خداوندی جو حضور پر نازل ہوئے ہیں لوگوں تک پہنچاتے، اور ان احکام کی بھی حفاظت کرتے۔ اس لیے کہ جو انسان اپنا مشن لے کر آتا ہے اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے، اللہ نے بھی فطرت یہی بنائی ہے کہ ہر شخص جو بھی کوئی مشن رکھتا ہے وہ اپنا نائب کسی نہ کسی کو بنا دیتا ہے تاکہ یہ کام چلتا رہے، رک نہ جائے۔ پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگر 2-4 دنوں کے لیے مدینہ سے باہر چلے جاتے تو تب بھی اپنا نمائندہ وہاں بٹھاتے تھے، کسی اور شہر سے چلے جاتے تب بھی اپنا نمائندہ۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور حضور نے اس کا انتظام کیا ہے کہ میرے بعد اس قرآن مجید، اس کے مطالب، نظریات کی حفاظت کس نے کرنی ہے، تاکہ دین مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح بھیجا ہے اسی طرح برقرار رہے تا قیام قیامت۔ اس لیے حضور نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت کیا جب اس نبوت کا گواہ بھی موجود تھا۔ حالانکہ اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گواہ موجود ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تاکہ جو حکم بھی آئے تو اس کی گواہی دینے والا بھی کوئی موجود ہو۔ اور اب اگر کسی جگہ حضور نے کوئی اجتماع کیا تو وہ شخصیت موجود تھی جس نے اس اجتماع کو مکمل طور پر کامیاب بنایا۔ جب بھی ضرورت پڑی اسی شخصیت کو حضور نے آگے کیا تاکہ یہ شخصیت اس ضرورت کو پورا کرے۔ حضور جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ہو جو میرے بستر پر سوئے۔ ڈھیر سارے لوگ تھے، کسی کو نہیں سلایا۔ اپنے بھائی، اپنے اخ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا ہے کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں۔ اور جب بستر پر سو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل و میکائیل کو بھیجا ہے کہ دیکھو بھائی کی جان پر جان قربان کر رہا ہے، بھائی کی جان پر، آپ میں سے بھی کوئی ہے جو اس طرح کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو حضور سوئے اور ساری رات اس طرح سوئے۔ دیکھیے نا، تھوڑا سا غور و فکر کریں آپ، حضور بہت فربا نہیں تھے اور امیر المومنین نسبتاً فربا تھے۔ حضور کا قد بڑا تھا، امیر المومنین کا قد نسبتاً چھوٹا تھا، فربا بھی تھے۔ اب ایسی صورت میں جب قد میں تطابق نہ ہو تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سویا ہوا ہے، اور جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں باہر ان کو بھی پتہ ہے، دونوں کے قد کو بھی جانتے ہیں، دونوں کی شخصیت کو، تجربہ کار ہیں، 40 آدمی باہر کھڑے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے انہیں بھی پتہ ہے کہ کون ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ حضور کا بستر جب سوئے امیر المومنین اس طرح لگتا تھا کہ گویا رسول اللہ سوئے ہوئے ہیں، کوئی کمی نہیں تھی۔ اسی لیے قاعدہ کلیہ بیان کیا گیا ہے کہ معصوم کا لباس دوسرے معصوم کے لیے مکمل طور پر فٹ ہوتا ہے، کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، کسی کو احساس تک نہ ہوا، حالانکہ بدن میں فرق، قد میں گویا کہ کیا ہے فرق ہے۔ اور جس وقت صبح ہوئی حضور اٹھے، مولا کائنات اٹھے تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ کہاں گئے رسول اعظم؟ تو جواب دیتے ہیں میرے سپرد کر گئے تھے کہ مجھ سے پوچھتے ہو؟ تو پریشان ہو گئے، خاموش۔ لیکن جب دن چڑھا لوگ آ گئے، جی ہماری امانتیں تھیں، وہ امانتیں تو آپ ادا کریں۔ اس وقت حضرت نے یہ نہیں کہا کہ میرے سپرد کر گئے تھے کہ مجھ سے لینے آئے ہو، یعنی حضور کے بارے میں جب پوچھا تو نہیں بتایا کہ میرے سپرد کر گئے تھے، لیکن جب امانتوں کے بارے میں کیا کوئی روایت ہے جو یہ بتا رہی ہو کہ امانتیں سپرد کر گئے تھے؟ کوئی روایت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ لکھ کر دے گئے تھے فلاں فلاں چیز فلاں فلاں شخص کی ہے؟ کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ لیکن قاعدہ یہ ہے کہ نبی کی امانات، معصوم کی امانتیں بھی معصوم کا ادا کرنا فریضہ ہے، ڈیوٹی ہے اس کی۔ لذا جب انہوں نے کہا جی امانتیں، تو حضرت نے کہا آئیے بسم اللہ امانتیں لے لیں۔ اب دیکھیے نا، آج کل کے زمانہ میں اور اس زمانہ میں کوئی خاص فرق نہیں تھا، بندے ایک جیسے ہی تھے۔ اس وقت بھی انسان تھے، اب بھی انسان ہیں۔ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو اپنے پیٹ کو دیکھتے تھے، آج کل بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے پیٹ کو دیکھتے ہیں۔ اس وقت بھی ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہیں سے کوئی چیز آ جائے مل جانی چاہیے، آج بھی یہی ہے، مل جانی چاہیے چیز، صحیح ہو غلط ہو تو اس کو صحیح کرنے کے لیے قرآن کی آیت لکھ دی جاتی ہے ھذا من فضل ربی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں یہ اللہ کا فضل ہے، حالانکہ وہ اللہ کا فضل نہیں ہوتا، شیطان کا فضل ہوتا ہے۔
غلط مال جو بھی آتا ہے وہ شیطان کا فضل ہے، اللہ کا فضل نہیں۔ تو یہ در حقیقت ہم دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی، لوگوں کو بھی، کہ لوگ یہ خیال کریں کہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ لذا جس کی امانت تھی ہر کسی نے بڑھا کر بتایا، جس نے اگر 1 دیا تھا تو وہ کہتا ہے 10، صفر لگانے میں تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں نہ ہوتا، اور جس نے 10 دیے تھے 10 تھے وہ کہتے ہیں یہ 100، صفر کا اضافہ ہو گیا۔ جس نے 1 تولہ دیا تھا وہ کہتا ہے 10 تولے سونا ہے۔ اب دیکھیے ایسے وقت میں کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ جناب میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہی ہے، میرے پاس یہی ہے، میں کیا بتا سکتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اشکال تو کریں گے نا کہ اچھا نبی ہے، چلا گیا ہے، ہماری امانتیں کھا گیا ہے، ہماری امانتیں دے کر نہیں گیا۔ تو نبوت پر اشکال امانتوں کا یہ تو نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ کہیں کہ آپ لوگ غلط کہتے ہیں، آپ کی امانتیں کم تھی، تو وہ کہیں گے نہیں جناب ہم نے خود دی ہیں۔ تو ایسی صورت میں کچھ ضرورت تھی نا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس سے لوگوں کو ان کا حق بھی مل جائے، اور جتنا حق ہے وہی ملے، زیادہ دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو ضرورت ہے کہ جتنی امانتیں ہیں اسی کے مطابق ان کو دی جائیں۔ فرمایا آپ لوگوں کی امانتیں کم ہیں، دعوے زیادہ ہیں، یہ سامنے امانتیں میں نے رکھ دی ہیں، اب ہر امانت سے میں پوچھوں گا تو کس کی ہے، امانت بولتی جائے گی، میں دیتا جاؤں۔ تو گویا امانتیں حقیقی طور پر ادا کرنا یہ فقط مولا علی کا کام تھا۔ اگر وہ بزرگ لوگوں کی ایک کمیٹی بھی بنا کے جاتے تب بھی وہ اس طرح ادا نہیں کر سکتے تھے۔ اور حضرت نے بھی جس کو عظمت دینی ہے اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ مدینہ میں اس وقت تک قدم نہیں رکھا جب تک مولا علی نہیں آئے۔ آپ جاتے ہیں دیکھتے ہوں گے، اب تو مسجد قباء جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہے، اس وقت باہر تھی، وہاں گئے، مسجد بنائی، وہیں ٹھہرے رہے، 4 دن ٹھہرے رہے، 7 دن ٹھہرے رہے، 5 دن، مختلف روایتیں ہیں۔ حضور انتظار کرتے رہے کہ جب تک مولا علی فواتم کو لے کر نہیں آئے اس وقت تک مدینہ میں قدم نہیں رکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ حضور اپنے بعد کے لیے اہل بیت کو تیار کر رہے ہیں، ان کی عظمت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، ان کے فضائل لوگوں کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، قرآن مجید ان کے بارے میں ذکر کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور کے بعد کون ہیں جنہوں نے اس دین کو بچانا ہے۔ حضور یہ بھی جانتے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کوشش ہوگی کہ اس طرح نہ ہو سکے، لیکن بہرحال حضور کام کرتے رہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، تتبع کریں، بہت ساری آیات ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے۔ لذا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اہل بیت قرآن مجید کی ایسی تعریف کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ جیسی تعریف کوئی کر نہیں سکتا، اور قرآن مجید جگہ جگہ اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایک دوسرے کے عدل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، دونوں نے اکٹھا رہنا ہے، دنیا میں بھی اکٹھا رہنا ہے، اور پھر آخرت میں بھی یہ دونوں کے دونوں اکٹھے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جائیں گے۔ صرف 1-2 آیتیں، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سورہ رعد 13ویں پارہ میں ارشاد ہے، لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتیٰ۔ اگر قرآن کو ایسا ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے، ایسا ہوتا جس سے لمبا سفر تھوڑے سے وقت میں طے کر دیا جاتا، ایسا ہوتا جس کے ذریعے مردوں سے بات کی جا سکتی، اگر ایسا ہوتا تو یہی قرآن ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر اس طرح کا کوئی قرآن ہوتا تو وہ یہی قرآن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آیت
ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ قرآن مجید عظیم کتاب ہے، اس کے ذریعے انسان دریا پار کر سکتا ہے اس طریقے کہ اس کے پاؤں بھی تر نہ ہوں۔ اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں، اس کے ذریعے لمبا سفر تھوڑے وقت میں طے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے مردوں کے ساتھ بھی کلام کیا جا سکتا ہے۔ اور جب امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آئیں گے، اس وقت تو لمبا سفر منٹوں سیکنڈوں میں طے ہو جائے گا، بغیر جہاز کے، بغیر کسی چیز کے۔ تو اگر کوئی ہے تو یہی قرآن ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے تو کیا کوئی ایسا شخص ہے، ایسی ذوات مقدسہ ہیں جو یہی کام کر سکتی ہوں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تاکہ پتہ چلے کہ ان کا مصداق بھی دنیا میں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، خیال کے طور پر کہہ دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے پوری کائنات پر آپ نظر دوڑائیں، اہل بیت کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کام کر سکتا ہو۔ سب سے پہلا کام پہاڑ چلائے جا سکتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ امام کی علامت کیا ہے، امام کی نشانی کیا ہے؟ کئی چیزیں ذکر کی، ان میں ایک یہ نشانی بھی تھی، اگر وہ چاہے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو گویا یہ بتایا گیا کہ اس کے ذریعے پہاڑ، اب یہ امام کا فرمان ہے، ظاہر ہے کہ یقیناً فرمان صحیح ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیں صرف امام ہی نہیں، مسیحی آئے ہوئے ہیں، مباہلہ ہو رہا ہے، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، مباہلہ ہو رہا ہے، تو مسیحی پینتن پاک کو دیکھ کر ان کا رئیس یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے خلاف بد دعا کریں گے تو کوئی متنفس مسیحی اس دنیا میں نہیں رہ سکے گا، حتیٰ کہ ہمارے علاقہ کے پرندے بھی مر جائیں گے، کوئی چیز نہیں رہ سکے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو اللہ پہاڑ کو بھی چلا دے گا۔ تو گویا ان کے ہاں بھی ایسی کوئی چیز تھی جس کو سامنے رکھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پہاڑ کو بھی چلا دے گا۔ تو گویا امام وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اشارہ کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور قطعت بہ الارض، بڑے بڑے افسر لوگ ہوتے ہیں، جب کرسی پر بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات یہی خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری میراث ہے، ہمارا حق ہے جو ہمیں مل گئی ہے کرسی۔ یاد رکھیں کرسی پر وہی بیٹھ سکتا ہے جس کا وجود ملت کے لیے، انسانوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے مفید ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط کام کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ حق کو حق دے دے، نہیں، کم از کم ان کا جو حق بنتا ہے شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ وہ حق ان تک پہنچائے، صحیح حق جو ہے وہ ان تک پہنچائے۔ تو گویا ضرورت یہ ہے کہ کام کیا جائے۔ علی ابن یقطین اپنے زمانے میں وزیر اعظم تھا، ایک مومن کو کام پڑا، اور مومن بھی ایسا تھا جس کے اونٹ تھے، اور وہ اونٹ سے بار برداری کیا کرتا تھا، کوئی بہت امیر آدمی نہیں تھا تاکہ یہ کہے جی امیر کا کام کیا گیا ہے، اس کو کوئی کام تھا۔ علی ابن یقطین نے کام ہی نہیں کیا، وزیر اعظم صاحب نے کام نہیں کیا، لیکن جب یہ ملنے کے لیے آئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو، تو ملنے کی اجازت نہیں ملی، ملاقات کی اجازت نہیں ملی، پریشان ہوا، بڑی مشکل سے حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کوئی غلطی، کوئی گناہ؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا ہمارا ماننے والا آیا تھا، آپ نے کام ہی نہیں کیا، اس سے ملاقات ہی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ فقط اس زمانے کے لیے نہیں، آج بھی اگر کوئی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور ماننے والا اگر کوئی جائے اس کی پرواہ نہیں کرتا تو اس پر بھی یہی کچھ ہوگا جیسے اس کے لیے تھا۔ حکم برابر ہوتے ہیں، حکم میں فرق نہیں پڑتا، زمانے کے لحاظ سے فرق نہیں پڑتا۔ تو کہنے لگے جی میں اس وقت معافی مانگتا ہوں۔ کہا مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہو، کام اس کا نہیں کیا، اس کو تکلیف دی ہے، معافی مجھ سے مانگتے ہو؟ کہنے لگا وہ تو دور ہے،
ایک طرف مدینہ ایک طرف کوفہ۔ فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، ہم آپ کو پہنچا دیتے۔ آنکھیں بند کر، آنکھ بند کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس حضرت صاحب کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے کوفہ میں۔ گیا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کسی کے دروازے پر وزیر اعظم چلا جائے تو وہ پریشان ہوگا کہ کیوں آ گیا ہے یہ میرے دروازے پر۔ باہر نکلا تو اس نے کہا جی میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ کہنے لگے جی میں نے معاف کر دیا۔ کہا اس طرح نہیں، میں اپنا رخسار زمین پر رکھتا ہوں، ایک رخسار میرا زمین پر ہوگا، دوسرے رخسار پر آپ پاؤں رکھیں، یہ مہر لگ جائے گی، اپنے امام کو دکھاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے در حقیقت ماننے والا۔ ماننے والا جو ہے، حقیقتاً جو ماننے والا ہو وہ اس طرح ہے۔ تو گویا یہ ہوا کہ قطعت بہ الارض، زمین بھی منٹوں سیکنڈوں میں سفر اس کا طے کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ تھا کلم بہ الموتیٰ۔ روایات میں ہے کہ ایک مومن حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ میری ماں کے پاس ڈھیر سارا پیسہ تھا، اس زمانے میں بینک تو تھے نہیں، پتہ نہیں کہاں رکھا ہے اس نے، اب مجھے پتہ نہیں ہے، میری ماں فوت ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، مہربانی فرمائیں مجھے بتائیں کہ وہ پیسہ کہاں ہے تاکہ میں لے سکوں۔ فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یا ماں سے پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگا مولا ماں بتا دے تو پھر بہت اچھا ہے۔ فرمایا قبر پر چلا جا، خود نہیں گئے، قبر پر چلا جا اور وہاں قبر کے نزدیک کھڑا ہو جا اور اپنی ماں کا نام لے کر کہے کہ حسین کہہ رہے ہیں، کھڑی ہو جا۔ اس نے پوچھا، ماں نے بتایا اتنا مال ہے، ان میں سے 1/3 تیرے لیے ہے، 1/3 امام کی خدمت میں پیش کر دینا، اور 1/3 جو ہے امام کو غرباء و فقراء کے لیے دے دینا۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر تو محب اہل بیت ہے تو 1/3 کا تو حقدار ہے، وگرنہ اس کا بھی حقدار نہیں ہے تو گویا در حقیقت یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ کائنات کی کسی چیز میں کسی وقت تصرف کرنا چاہیں تو تصرف کر سکتے ہیں۔ کائنات کا مدبر اللہ، کائنات کا خالق اللہ، نظام اللہ کا ہے۔ نظام اللہ نے کسی کو نہیں دیا، اللہ ریٹائر نہیں ہوا، نظام اللہ کا ہے۔ ان ذوات مقدسہ کو یہ عزت عظمت دی گئی ہے کہ کسی وقت اگر کسی چیز میں تصرف کرنا چاہیں تو تصرف کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے واقعات در حقیقت بتاتے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے جن بزرگواروں کو تیار کیا تھا وہ مولا علی ہیں، شہزادی کونین فاطمہ زہرا ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، اور امام حسین شہید کربلا ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید سورہ حجر 14ویں پارہ میں ایک آیت ہے، اس آیت میں یہ کہا گیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو دیا ہے سبعًا من المثانی، 7 کا دگنا، توجہ فرما رہے ہیں، 7 کا دگنا، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم دیا ہے۔ تو قرآن عظیم تو قرآن مجید ہے، اس میں تو شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ 7 کا دگنا کیا؟ مفسرین اس کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 7 کے دگنے سے مراد سورہ فاتحہ کا 2 دفعہ نزول ہے۔ سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ 7، یہ 2 دفعہ نازل ہوئی ہے۔ ایک دفعہ اس کا نزول 5ویں نمبر پر ہوا ہے کہ پہلے علق، پھر سورہ نون، پھر مزمل، پھر مدثر، اور 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ۔ اور ایک دفعہ اس کا نزول تمام سے پہلے ہوا ہے، اس لیے کہ اسلام کی آمد کے بعد مسجد الحرام میں نماز کا سلسلہ حضور نے شروع کر دیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں، نماز کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اس کا تذکرہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں
کہ اس نیل گوں آسمان کے نیچے ہم صرف 3 نمازی ہوا کرتے تھے، ایک اللہ کا رسول، ایک جناب خدیجۃ الکبریٰ و آنا ثالثہما، تیسرا میں تھا۔ تو گویا ابتدا ہی میں ذکر یہ سلسلہ شروع کر دیا گیا تھا، اور یہ حکم، یہ فرمان نہج البلاغہ کا ہمیں درس دے رہا ہے کہ دیکھو یہ نماز ہماری میراث ہے، ہم نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، ہمارا ماننے والا ہو اور نماز نہ پڑھے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا وہ فرماتے ہیں ہم 3 نمازی، تو جب نماز ہو رہی ہے تو نماز تو سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ کا پہلے بھی نزول ہوا اور عمومی طور پر اس کا نزول 5ویں نمبر پر ہوا ہے۔ تو گویا ہم نے آپ کو دیا ہے 7 کا دگنا دیا ہے ہم نے آپ کو، اور قرآن مجید، ایک مطلب اس کا یہ بن سکتا، لیکن بحث ہے کہ آیا واقعاً 2 دفعہ نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ ایک اور بھی اس کی تعویل ہو سکتی ہے، اس کا تذکرہ بھی بعض تفسیروں میں موجود ہے۔ وہ کیا کہ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 7 کا ذکر کیا ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی۔ ایک وہ 7 جو سورہ فاتحہ کی 3 7 آیتیں ہیں اس کا تذکرہ، اور دوسرا 7 سے مراد اہل بیت علیہ السلام ہے، تاکہ قرآن اور اہل بیت دونوں کا تذکرہ اس آیت میں ہو جائے۔ تو ایک سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں اور دوسرا 7 اہل بیت علیہ السلام۔ اہل بیت کل کتنے ہیں؟ 14۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اہل بیت کل کتنے ہیں؟ 14 معصومین ہیں نا۔ 14 معصومین کے نام کتنے ہیں؟ مثلا سب سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محمد کتنے ہیں؟ 4 ہے۔ حضور کا نام بھی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کا نام بھی ہے، امام محمد تقی کا نام بھی ہے، امام زمانہ کا بھی۔ تو 4 ہو گئے محمد، لیکن نام تو ایک ہے نا، ہیں 4، نام ایک ہے۔ علی کتنے ہیں؟ وہ بھی 4 ہیں۔ مولا کائنات بھی علی، امام زین العابدین بھی علی، امام علی رضا بھی علی، اور آخری کون ہے؟ امام علی نقی۔ تو 4 ہو گئے محمد اور 4 ہو گئے علی، اور 2 ہیں حسن، ایک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور ایک ہے امام حسن عسکری۔ تو 2 یہ ہو گئے، 8 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 10۔ باقی کتنے بچیں گے؟ باقی 4 بچیں گے۔ وہ 4 شمار کر لے، وہ اکیلے اکیلے ہیں، ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ان میں سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ تو گویا کہ 14 معصومین، لیکن ان کے نام جو ہیں وہ 7 ہیں۔ تو گویا ایک طرف سورہ فاتحہ دیا جس کی 7 آیتیں ہیں، اور دوسری طرف آپ کو اہل بیت دیے جن کے نام 7 ہیں، جن کے نام 7 ہیں۔ یہ دونوں اہل بیت اور قرآن مجید ہمیشہ اکٹھے رہیں گے، کبھی جدا نہیں ہونا۔ لذا یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھو تمام علوم کا مرکز قرآن مجید ہے، قرآن مجید کے تمام علوم کا مرکز سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے تمام علوم کا مرکز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مرکز باء بسم اللہ ہے، اور مولا علی کہتے ہیں انا النقطۃ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو اس باء کے نیچے ہے۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ 7 اور 7 یہ گویا 14 ہو گئے، والقرآن العظیم، اور ہم نے آپ کو قرآن مجید، قرآن عظیم دیا ہے۔ ان ذوات مقدسہ کا کام دین کو بچانا ہے، دین کو محفوظ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان دین کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے تکالیف تو ہو سکتی ہے۔ اب اگر مولا مظلوم یہ چاہتے کہ جب میں خاموشی سے گھر بیٹھا ہوا ہوں، تو کیا کسی اچھے علاقے کی گورنری نہیں مل سکتی تھی؟ ان کو مل جاتی، یقیناً وہ تو خوشحال ہو جاتے کہ چلو مولا نواز رسول ہماری طرف سے گورنر بن گیا ہے۔ جو صوبہ چاہتے، بڑے سے بڑا صوبہ،
ان کو دے دیا جاتا، لیکن امام نے اس چیز کو اختیار نہیں کیا۔ امام نے دیکھا کہ اس وقت احکام خدا میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے، تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، ترمیمیں آ رہی ہیں، نئے نئے حکم آ رہے ہیں، وہ شروع ابتدا سے ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک وقت اب ایسا آ گیا ہے کہ اب زمانہ قانون کا نہیں، مارشاء اللہ ہے۔ جو شخص اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین کہتا ہے، یزید، اس کے نزدیک دین کی کوئی وقت نہیں ہے، دین کچھ بھی نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے جو کچھ میں کہہ دوں وہی قانون ہے، جو کچھ میں کہہ دوں وہی قرآنی حکم بن جائے گا۔ پہلے لوگ یہ کہتے تھے میں کہہ رہا ہوں نہ اللہ، اب وہ کہتا ہے جو کچھ میں کہوں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو جب تبدیلی اس حد تک آ گئی تو ضرورت تھی کہ امام کھڑے ہو جاتے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے تاکہ یہ تبدیلی ختم ہو جائے اور دین اپنی اصلی حالت پر باقی رہے۔ جو سربراہ، جو حاکم، جو صدر، جو بادشاہ، جو وزیر اعظم اس دین کو مانے گا مسلمان کہلائے گا، نہیں مانے گا جائے جہاں جاتا ہے، لیکن دین اٹل رہے گا، اس میں کسی کو تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ چنانچہ میدان کربلا میں امام موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ 1360 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، آج کا یہ واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ جب آمنے سامنے فوجیں ہوتی ہیں تو کچھ نہ کچھ مناسبت ہونی چاہیے۔ اگر ایک طرف 2000 ہے تو دوسری طرف 1000 تو ہونا چاہیے، ایک طرف اگر 10,000 ہے تو دوسری طرف اور نہیں تو 2000 تو کم از کم ہونا چاہیے، لیکن یہاں فوجوں میں کسی قسم کی کوئی مناسبت نہیں۔ ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے کم از کم، ویسے روایات اس سے زیادہ بھی ہیں، اور دوسری طرف صرف 72، اگرچہ نام شمار کرتے کرتے 109 تک چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 40 سوار تھے اور 32 پاپیادہ، یہی کچھ گویا فوج تھی حضرت کی۔ تو ایک طرف جب 30,000 ہوں اور دوسری طرف صرف 72 ہوں تو ان کا آپس میں کوئی جوڑ تو نہیں، یہ جنگ تو نہیں ہوگی، اس کو جنگ کس طرح ہم کہیں گے، یہ جنگ کس طرح ہو سکے گی۔ لیکن حضور تشریف لے گئے میدان کربلا میں تو سب سے پہلے ان لوگوں نے تیر اندازی کی دور سے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ فوجیں جب آمنے سامنے ہوتی ہیں تو کافی فاصلہ ہوتا ہے درمیان میں، تو دور سے انہوں نے تیر مارے، کسی کو لگا ہے کسی کو تیر نہیں لگا۔ جنگ شروع کرنے کی کوشش کی تو باقاعدہ مصالحتی سلسلہ چلا کہ کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، اس کے لیے اور آگے تھے، اور کافی لوگ تھے جو کہتے تھے کوئی صورت نکل آنی چاہیے۔ دوسری طرف شیطان ترین شخص شمر تھا جس کی کوشش یہ تھی کہ ہر صورت میں جنگ ہونی چاہیے۔ بات چیت ہوتی رہی لیکن اس بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ جب اس بات چیت کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو اب ظاہر ہے کہ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضور نے اپنی فوج کو جو ترتیب دیا تھا تو اس میں میمنہ یعنی دائیں طرف کا رئیس زہیر قین کو بنایا گیا تھا جو راستہ میں ساتھی بنا تھا، اور میسرہ کا سربراہ بائیں جانب کا حبیب ابن مظاہر جو حضور کا بچپن کا ساتھی شمار ہوتا ہے، اور قلب لشکر میں مولا کائنات کے فرزند ارجمند عباس کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ فوج کو ترتیب دیا، انہوں نے اپنی فوج کو ترتیب دیا۔ حجاج ابن مسروق میمنہ کا سردار تھا، شمس ابن ربعی میسرہ کا سردار تھا، اور قلب لشکر میں عمر سعد کا ایک غلام ہے وہ کھڑا ہوا ہے۔ تو فوجیں ترتیب ہو گئی۔ ابتدا میں ایک آدمی جاتا تھا اور جا کے جنگ کرتے تھے۔ یہ جنگ چلتی رہی ہے ظہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کے کافی فنار ہو گئے ہیں۔ ایک آدمی جاتا 12 14 5 6 آدمی کو فنار کرتا۔ اب اس کے بعد عروہ بن قیس جو فوج کا سردار تھا، یعنی اس فوج کا جو فوج گھوڑوں پر سوار تھی، گھوڑ سوار کا سردار تھا، اس نے پیغام بھیجا عمر سعد کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ اس طرح کریں، تیر اندازوں کو بھی حکم دیں کہ وہ تیر اندازی کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ پیادوں کو بھی حکم دے کہ وہ حملہ کریں، اس لیے کہ ہماری فوج اس وقت پریشان ہے اور ڈھیر سارے آدمی ہمارے مارے گئے ہیں۔
اس نے خیر حکم دیا حجاج ابن مسروق کو کہ آپ پیادوں کو لے آئیں. کہنے لگا میں بہت بڑا آدمی ہوں، کمانڈر ہوں، یہ میرا کام نہیں اس وقت جنگ میں حصہ لینا، یہ اور اس کا انتظام کریں. خیر اس نے حسین ابن نبیر سے کہا، فوج کا ایک حصہ آگے بڑھا، اور اس وقت جتنے تیر انداز تھے ان سب کو ان 72 کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اب دیکھیے نا، 72 کے سامنے جب ہزاروں کی تعداد میں تیر انداز ہوں تو تیر اندازی سے بچنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اور خصوصاً اتنا قریب آ جائیں کہ تیر جو ہے وہ باقاعدہ آدمی کو لگ سکتے ہیں، تو تیر سے بچنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا پورا بدن ہے، کسی وقت لگ سکتا ہے. تیر سے بچاؤ کا فقط ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ تیر آ رہا ہے دوسری طرف ہو جائے، لیکن دوسری طرف بھی اگر تیر آ رہا ہے تو آدمی کس طرح جائے گا. اس وقت جو جنگ شروع ہوئی ہے، اس جنگ میں اس کو کہتے ہیں حملہ اولا. پہلے تو جنگ ہوتی رہی، اس حملہ اولا میں یہ حملہ اولا اتنا سخت تھا، اہل بیت کے ماننے والے بھی 50 آدمی شہید ہو گئے. 50 آدمی بیک وقت. یہ 1.5 گھنٹے کی جنگ تھی جس میں 50 آدمی. تو آپ اندازہ کریں کچھ لوگ پہلے شہید ہو گئے، 50 یہ شہید ہو گئے، تو باقی کیا بچیں گے. تو یہ 50 آدمی جو شہید ہوئے ہیں ان کے نام بھی باقاعدہ تاریخ میں موجود ہیں. ایک ایک خدا بھلا کرے علماء کرام کا کہ انہوں نے کسی ایک کا نام بھی نہیں چھوڑا. ان میں سے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے ہور واحد آدمی تھا جو فوج کو چھوڑ کر آیا. نہیں، ہور واحد آدمی نہیں ہے، بلکہ یہ حملہ اولا میں جو شہید ہوئے ہیں ان میں تقریباً 23 آدمی ایسے ہیں جو عمر سعد کی فوج میں آئے تھے، اور فوج میں آنے کے بعد بعض لوگ جو ہیں اس وقت آ گئے، چھپ کے رات کے آ گئے، چونکہ مقصد ان کا حضور کی فوج میں آنا تھا. اور بعض لوگ اس وقت آئے جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جنگ ہر صورت میں ہوگی، اور اس میں بڑی بڑی شخصیتیں تھیں. جابر بن حجاج تیمی بہت بڑا شاہ سوار تھا، محبان اہل بیت میں سے تھا. علی ابن جبلہ شیبانی بہت بڑا بہادر، کوفہ کا سردار، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ موجود تھا. جوین مالکی یہ بہت بڑا آدمی تھا. گویا یہ جتنے آدمی بھی تھے ان میں عام آدمی کوئی نہیں تھا، پڑھے لکھے تھے، شاہ سوار تھے، بہادر تھے، کوئی اپنے قبیلے کا سردار تھا. ان میں ایک عبداللہ بن بشر ہے، وہ پورے ایک کوفے کے ایک حصے کا مالک تھا، البتہ کوفہ سے باہر رہتا تھا. بہت بڑی زمینیں، بہت بڑے بڑے باغات تھے، وہ بھی اس میں شہید ہوا ہے. زرغام ابن مالک وہ اسی میں شہید ہوا ہے. اسی طرح زرغام ابن مالک کے علاوہ آیا ہے زہیر ابن سلیم، وہ اسی میں شہید ہوا ہے. اسی طرح اس کے اندر جو ہے حارث بن امرؤ القیس کندی، حباب ابن عامر، یہ لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے حملہ اولا میں شہید ہوئے. ان کے ساتھ اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جو مولا امام مظلوم کے ساتھ یا بصرہ سے آئے ہیں، یا مکہ سے آئے ہیں، یا مدینہ سے آئے ہیں. بعض لوگ منزل زبالہ میں آ گئے تھے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا جہاں سے بھی حضرت گزرتے وہاں سے لوگ کافی ہو جاتے تھے. لیکن منزل زبالہ وہ منزل تھی کہ جس میں باقاعدہ حضور نے خطاب کیا اور کہا کسی کو اگر خیال ہو نا میں حکومت لینے جا رہا ہوں، ایسی بات نہیں، میں تو جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، جس نے جان قربان کرنی ہے وہ میرے ساتھ آئے، وگرنہ باقی چلے جائیں. اس وقت جو ویسے آ گئے تھے وہ چلے گئے، لیکن جو مخلص تھے وہ اپنی جگہ رہے. تو گویا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بزرگ تھے سب نیک تھے، اچھے لوگ تھے، اچھی شخصیتیں تھیں، جن میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں تھا، جن میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا. اور یہ اشخاص آئے اور میدان کربلا میں انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ کسی اور کام کے لیے نہیں ہے بلکہ خلوص کے ساتھ نذرانہ پیش کیا ہے. تو حملہ اولا میں جتنے لوگ مارے گئے ان کے ہاں تو مولا نہیں جا سکے، لیکن اس سے پہلے یا بعد میں جتنے لوگ بھی شہید کیے گئے ہیں ان تمام کے وقت جو ہے وہ باقاعدہ حضور جو ہے باقاعدہ وہاں تشریف لے گئے ہیں. دیکھیے حضرات محترم، جب ایک انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، گھر کا سربراہ، اس کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے، پورے خاندان پر پڑتا ہے، دوست احباب پر بھی اثر پڑتا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنگ ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھی جو حضرت کے ساتھ آئے تھے، اہل بیت کے ساتھ کوئی جنگ مقصود نہیں تھی. صرف مقصد یہ تھا کہ مولا مظلوم کو فقط شہید کر دیا جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا. چنانچہ جب ولید سے ملنے گئے اس وقت بھی مروان نے یہی کہا کہ اگر یہ ہاتھ سے نکل گئے پھر نہیں پکڑے جائیں گے. وہ تو حضرت نے انتہائی غصے کی حالت میں بات چیت کی اور 18 بنی ہاشم فوراً اندر آ گئے.
اب اس کے بعد مکہ میں بھی ان کا پروگرام یہ تھا کہ طواف کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، کسی کو پتہ ہی نہ لگے کیا ہے کیا نہیں، لیکن حضرت اس طرح قتل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ برملا سب لوگوں کے سامنے آئے، پوری طرح سفر کیا، جگہ جگہ سے گزرے، ہر کسی کو پتہ چلا، تاکہ اگر امام شہید ہو جائے تو پوری دنیا کو پتہ ہو کہ امام شہید ہو گئے، اور وہ سوچیں کہ کیوں شہید ہوئے۔ حتیٰ مکہ میں بھی جتنے لوگ تھے سب حیران تھے کہ پوری دنیا حج کے لیے آ رہی ہے اور حضرت 8ویں کو عمرہ میں تبدیل کر کے جا رہے ہیں، ساری دنیا حیران ہو رہی ہے۔ تو گویا یہ ایک قسم کا اس زمانے کا گویا ایک ذریعہ تھا تشہیر کا، کہ پوری طرح پتہ چل جائے کہ امام کس حالت میں یہاں سے گئے ہیں۔ اب کربلا کے میدان میں موجود ہیں، سب پریشان ہیں، ہر روز فوج آ رہی ہے، آج فلاں فوجی آیا ہے 4000 آدمی اس کے ساتھ ہے، آج فلاں فوجی آیا ہے 4000 ساتھ ہے۔ اس پریشانی کو دیکھ کر پیاری بہن جناب زینب نے کہا کہ بھیا ساری دنیا آ رہی ہے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے، آپ کا کوئی آدمی نہیں ہے جس کو آپ بلا سکیں، کوئی ایسا ساتھی نہیں آپ کا جن کو آپ بلا سکیں۔ تو روایت میں موجود ہے اس وقت حضرت نے ایک خط لکھا، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ خط کوفہ کی طرف بھیجا۔ یہ خط کس کا نام تھا؟ حبیب ابن مظاہر کا نام، اور بڑا عجیب خط تھا۔ اور یہ خط اس کو اس وقت ملا ہے جس وقت ایک دکان پر کھڑے ہو کر خضاب خرید کر رہا تھا تاکہ اپنی ریش مبارک کو خضاب کرے۔ تو یہ خرید کر رہا تھا کہ خط آیا ہے۔ جس وقت خط کھول کر پڑا ہوا ہے تو اس میں لکھا ہوا تھا من الحسین ابن فاطمہ۔ پریشان ہو گیا کہ حسین اتنی مصیبت میں گرفتار ہے کہ حسین ابن علی نہیں کہہ رہے، حسین ابن فاطمہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہتے او میرا معتمد ساتھی، او میرا رفیق، اس وقت میں فوج دشمنہ میں گھرا ہوا ہوں۔ حسین ابن فاطمہ کو پڑھ کر یہ بیچارہ روتے روتے بیٹھ گیا، اور اس وقت ایک کلمہ کہا کہ اب میری ریش خضاب سے نہیں خون سے تر کی جائے گی۔ اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا لے جاؤ، چونکہ نکلنا تو مشکل تھا، آسان نہیں تھا، ہر طرف ناکہ بندی تھی، کہ شہر سے باہر کسی جگہ گھوڑا لے جاؤ، فلاں جگہ جا کے پہنچو، میں بھی آ رہا ہوں۔ گھر آیا، بیگم نے دیکھا پریشان ہے، پوچھا حبیب پریشان نظر آتے ہو، تو کوئی خط وط آیا ہے؟ تو کہا ہاں خط آیا ہے۔ کس کا خط ہے؟ تو انہوں نے بتایا خط ہے من الحسین ابن فاطمہ۔ گھر کی بیگم بھی روتی رہی، بچے بھی گریہ کرتے رہے کہ فاطمہ کے بیٹے نے خط لکھا ہے، اس قدر مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے کہ وہ خط لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بیگم نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ اب کیا مصلحت تھی؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں، ہو سکتا ہے خیال یہ ہو کہ کہیں خبر نہ ہو جائے، بہرحال میں یہ نہیں کہتا، سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں۔ کہنے لگی حبیب حسین نواز رسول کا خط آیا ہے اور تو سوچ رہا ہے؟ اور اس وقت اس نے کہا اپنا لباس مجھے دے دے، میں تیرا امامہ پہن کر جاؤں گی اور جا کے جنگ میں شرکت کروں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حبیب وہاں سے چلے، چھپتے چھپاتے گھوڑے کے قریب پہنچے تھے، رات کی تاریکی میں دیکھا کہ غلام کہہ رہا ہے گھوڑا میرا سردار لیٹ ہو گیا ہے، آ نہیں رہا، پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوئی درمیان میں لوگ آ گئے یا کیا کچھ ہو گیا ہے۔ گھوڑا تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں، اگر میرا سردار نہ آیا میں سوار ہو کر جاؤں گا اور اپنی جان امام پر قربان کروں گا۔ یہ روتے ہوئے کہتا ہے کہ امام تیری غربت اس حد تک پہنچ گئی کہ اب غلام بھی یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جان حسین پر قربان کریں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں جب پتہ چلا ہے نا کربلا میں کہ حبیب آئے ہیں، پورے کے پورے اہل بیت کے ماننے والے خوش ہو گئے۔ حبیب آئے، استقبال کیا گیا، حبیب آئے، امام کی خدمت میں پہنچے، امام بڑے خوش ہوئے۔ ابھی حبیب بیٹھے ہی تھے کہ خیمہ کے دروازے پر فضا آئی ہے، انہوں نے کسی کو بلا کر کہا ہے کہ حبیب سے جا کے کہو علی کی بیٹی سلام کہہ رہی ہے۔ بہت پریشان ہو گیا اہل بیت کی غربت،
اہل بیت کی بے کسی، اہل بیت کی لاچارگی کہ اب جناب زینب علی کی بڑی بیٹی، کہ ایک شخص کہتا ہے 3 سال میرا گھر تھا اکٹھا، ایک دیوار تھی، 3 سال میں نے زینب کی آواز نہیں سنی۔ عزاداروں، ایسی پردے والی زینب کیسے کوفہ میں جائے گی، کیسے شام کا سفر طے کرے گی، کیسے ابن زیاد کے دربار میں جانا ہوگا، کیسے شام کے دربار میں۔ اسی لیے آپ کا امام کہتا ہے کاش میری ماں مجھے نہ جلتی، میں زینب کو اس حالت میں نہ دیکھتا۔ جنگ ہوتی رہی، ابتدا میں عبداللہ ابن عمیر جب گیا تھا، بڑا خوبصورت شخص جس کا میں نے ذکر کیا ہے، انتہائی خوبصورت 5 کے گروپ جب نکلا تھا، تو جب اس کسی کے مقابلے میں گیا انہوں نے کہا نہیں آپ حبیب کو بھیجیں، زہیر کین کو بھیجیں۔ تو یہ جب جانے لگے تو امام نے فرمایا نہیں، آپ لوگوں نے نہیں جانا۔ یہ دونوں شہید ہوئے ہیں نماز کے بعد، نماز میں یہ موجود تھے۔ تو اب حبیب آئے ہیں، انہوں نے آ کے اجازت لی ہے۔ حبیب بزرگ آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے، کمر بھی پوری طرح سیدھی نہیں تھی، کافی معمر تھے، لیکن جس وقت آئے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ معلوم ہو کہ میری کمر جھکی ہوئی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے۔ جب گئے ہیں نا اجازت لے کر جب گئے ہیں نا، تو اس وقت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا قاری قرآن آ گیا ہے، فقیہ آ گیا ہے، عالم دین آ گیا ہے، کوفہ کا بزرگ ترین شخص آ گیا ہے۔ تو یہ جواب میں کہتا ہے میں ایک عام انسان ہوں، میرا تذکرہ تو کر رہے ہو، تمہارے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ نواس رسول موجود ہے، اس کے بچے موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے جاں بلب ہیں۔ عزاداروں، کئی آدمیوں کو اس نے فنار کیا، جب گھوڑے سے گرنے لگے آواز دی مولا میرا آخری سلام ہو۔ آپ کے امام آئے، بالی نے سر آ کے بیٹھے، اور اس وقت آ کے اس کے سر کو جب اٹھا کے رکھا تو اس وقت زہیر نے کہا حبیب اگر تو زندہ ہوتا تو دیکھتا کہ کتنا بڑی معراج تجھے حاصل ہوئی ہے کہ تیرا سر زانوے جناب امام حسین پر ہے۔ میں عرض کروں گا عزادارو، جو بھی اس دنیا سے جانے لگا امام نے اس کا سر اٹھایا، عباس کا سر بھی زانو پر رکھا، قاسم کا سر بھی زانو پر رکھا، لیکن ہے حسین اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی ساتھی نہیں رہ گیا، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ اہل بیت کو خبر دینے والا کوئی نہیں ہے کہ امام شہید ہو گئے۔ اہل بیت کو خبر بھی اس اعلان سے ہوئی الا قد قتل الحسین بکربلا۔